دیکھیں گزشتہ ایک سال سے مسلم لیگ نون اور خاص طور پر احسن اقبال جی انہوں نے مجھ سے بہت اصرار کیا کئی بار کہ وہ بہت سینئر پوزیشن میں مجھے آفر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قدر آپ کے لوگوں نے نہیں کی، لیکن یہ پاکستان بنانے والوں کی جماعت ہے اور آپ کے آبا و اجداد کا بڑوں کا تعلق پاکستان بنانے والوں کا تعلق مسلم لیگ سے رہا ہے، تو آپ کے لیے بہترین جماعت ثابت ہو سکتی ہے اور آپ آئیں اس سندھ کی بڑی پوزیشن پارٹی میں۔ تو میں نے کہا دیکھیں میں سندھ کے جو شہری علاقوں کا جو احساس محرومی ہے جی وہ پاکستان کے جو سیاسی انتظامی ڈھانچہ اور نظام ہے اس کے نتیجے میں ملک کے مختلف خطوں میں ہزارہ کا ایک علاقہ ہے، اسی طرح سرائکی علاقہ ہے، اسی طرح سندھ میں شہری سندھ ہے، تو وہاں جو احساس محرومی اس کی ایک الگ سائیکی ہے اور وہاں کی اپنی یونٹی، اور پھر ہم نے تو ایک مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ سیاسی عمل قائم کیا تھا۔ میں تو اسی کو انشاءاللہ 84 جیسا وہی عمل قائم کروں گا اور کراچی اور پاکستان کو ایک اور موقع دوں گا اس عمل کے ذریعے سے۔ تو آپ کراچی میں یہ سیاسی تقسیم اور کسی بھی الیکشن میں یعنی جو بلدیاتی الیکشن کم از کم ہو، آپ اس میں میرا ساتھ دیں ایک اچھی کم عمر نوجوان کونسل منتخب کرانے کے لیے، اور اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، کیونکہ کراچی کو اون کریں گے تو پاکستان کی اونرشپ آئے گی، کراچی کو بچائیں گے تو پاکستان کی بچت ہوگی، بقا ہوگی، اور اگر کراچی کو بنائیں گے تو پاکستان کی بٹ ڈاکٹر صاحب ترقی پی ہے۔ ایم ایل این اس ٹائم اس معاملے میں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ واٹ کین دے گیو؟ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے بٹ واٹ ڈو دے ہیو ٹو آفر؟ دیکھیں انہیں اپنی اونرشپ کراچی کے لیے اپنے ایجنڈے کے علاوہ خاص طور پہ جیسے خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا سینسس میں یہ اعتراض ہے، جائز ہے، ہم سمپل سینسس کرائیں گے 5%۔ کراچی کی آبادی کو ہمیشہ ہر سینسس میں کم دکھایا جاتا ہے، ہماری نمائندگی کم ہوتی ہے، ہمیں فنڈز کم ملتے ہیں، جو ملتے ہیں اس کا بھی جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے وہ صوبائی حکومت ہی روک لیتی، وہ فنڈز بھی ہمیں نہیں ملتے۔ تو ہم نے کہا کم از کم آپ خود تو کہیں نا کہ کراچی میں دوبارہ مردم شماری ہونی چاہیے، کراچی والوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، جو ہم نے پیسے دیے K4 کے لیے، K4 اب تک بن جانا چاہیے، کیوں نہیں بنا؟ موجودہ حکومت وفاقی صوبائی انہیں مل کر 4 سال میں ہنگامی بنیادوں پر کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کرے، ورنہ کراچی شہر دیکھیے ساری قومیتیں ہیں، ہر زبان بولنے والا ہے، پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں ہے۔ 30 سال تک کراچی کو آپ اس ٹرموئل سے اور بحران سے نہیں نکال سکیں گے، پھر کس پر الزام ڈالیں گے؟ اب تک تو ایم پر ڈال دیے سارے الزامات، تو جو نیگلیکٹ ہوا ہے کراچی اس کو اون کریں، اس کو اون کریں۔ اچھا اب یہ آپ کیونکہ وہ ایم کے وہ بحالی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں وہاں کے، اگر میں اس حوالے سے پوچھوں اس ضمن میں آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ ایم کیو ایم واقعی بحال ہو پائے گی؟ دیکھیں ایم کیو ایم ہے نا، میری نظر میں ایک نظریہ ہے اور مڈل کلاس یا متوسط طبقے کی یہ واحد جماعت ہے جس کو اتنا عروج اور جس کو اتنی سپورٹ ملی۔ 50% تو خیروں نے جو روایتی سیاست کرنے والے، موروثی سیاست کرنے والے اور اس ملک میں سیاست میں جس کا بھی عمل دخل ہے انہوں نے ایم کیو ایم کے پر بھی کاٹے، اور ایم کیو ایم جو بگاڑ اور خرابی ایم کیو ایم میں پیدا ہوئی اس کی وجہ وہ قوتیں بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی، اور جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا اور اس کا اعتراف تو لوگوں نے کیا، حقیقی کس نے بنائی، کیا ہوا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا اب دوسرا میں مانتا ہوں ہمارے اپنے لوگ جو مڈل کلاس تھے وہ جو وڈیرے بن گئے، انہوں نے جب قبضے کرنا شروع کر دیے اور انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے کام کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے میں جماعت میں رہ کے کام کر رہا تھا لیکن میں لڑ رہا تھا کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر بھی، پبلک میں میری جو پوسچر ہے وہ نہیں آیا تھا، پارٹی کا ڈسپلن تھا، لیکن 2016 میں جب مجھے موقع ملا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بگاڑ کو، اس خرابی کو، یہ ساری لوٹ مار، بندر بانٹ، جو کچھ بھی کراچی میں ہماری وجہ سے خرابی ہوئی اس کو میں صحیح کروں گا، اور نئے لوگوں کو، ہر زبان بولنے والے کو اور نوجوانوں کو لا کے ایک مرتبہ پھر کراچی اور پاکستان کو موقع دیں گے، انہیں لیڈرشپ دے کے، رابطہ کمیٹی میں لا کے، بلدیات میں لا کے، یہ میں نے، لیکن مجھے پتا چلا کہ بگاڑ اور خرابی اتنی زیادہ، یہ بیماری اتنی سرائیت کر گئی تھی پارٹی میں کہ میں کسی برائی کو اور خرابی کو
فارغ کرتا اس سے پہلے مجھے ہٹا دیا گیا. آپ نے دیکھا بالکل صحیح ہے. اب وہ آپ کوششیں تو کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا کہ ایک نظریہ ہے ایم کیو ایم, لیکن وہ میرا پھر جو پہلا سوال تھا اسی پہ میں واپس آؤں گی. کچھ سوچیں گے آپ نون لیگ میں شمولیت کے حوالے سے؟ نہیں وہ میں پہلے ہی انکار کر چکا ہوں. پہلے ہی میں نے انکار کر دیا. ممکن نہیں ہے میرے لیے. لیکن ہاں, کراچی پاکستان کا دل ہے, دماغ ہے, شہرگ ہے, گیٹ وے ہے, اور پاکستان کی ترقی کا انجن ہے. اور پوری دنیا میں جو بزنس کی یا جو سرمایہ کاری کی لاگت کو کم کرنا ہوگا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو, اس وقت ملک معاشی بحران میں کراچی کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے. میں نے کہا تمام جماعتیں پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے قومی اتفاق رائے کرے, قومی ایجنڈے پر حکومت لیڈ لے, ساری جماعتوں کو بلائے اور اس میں کراچی کو ایک اہم کردار دے, اور کراچی ساری جماعتیں کراچی کو مل کر اون کرے اور اس کا کوئی عملی مظاہرہ کرے. یہ میرا ایجنڈا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار, ہم سے بات کر رہے تھے. مجاہد بریلوی صاحب, آپ کے تجزیے کی جانب آتی ہوں. سیاستدان ملتے ہیں, جمہوریت کا یہ حسن ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اس جو یہ وقت ہے چنا گیا پاکستان مسلم نواز کی طرف سے کراچی کا وزٹ کرنے پہ, ایم کیو ایم ایک طرف ہے, کابینہ سے علیحدہ ہوئی ہے, اتحادی ابھی بھی ہے, لیکن ناراضگی کا سلسلہ ابھی بدستور جاری ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کا یہ مشن کراچی؟ ساتھ میں خیال ہے بہت ہی, میں تو کوئی اس کو بہت زیادہ پولیٹیکلی اہمیت کا حامل نہیں دیتا. یعنی کچھ کیونکہ مسلم لیگ نون جہاں آج کھڑی ہے انہیں کراچی آنا تھا, اور ایم کیو ایم خود جہاں کھڑی ہے وہ سب کو علم ہے. وہ جماعت جس کے قائد کے کہنے پر شہر بند ہو جاتا تھا, جو 90% قومی اسمبلی اور 90% صوبائی اسمبلی کی نشستیں لیتے تھے, اور جس طرح لیتے تھے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اب وہ موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں. اب وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب 30 سال تو آپ نے حکومت کی, میئر آپ کے, صوبائی حکومتوں میں آپ, نون لیگ کے ساتھ آپ, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ, تحریک انصاف کے ساتھ آپ, تو پہلی بات تو میں کہوں گا جس طرح اگر پنجاب میں کوئی بگاڑ ہے تو اس کا ذمہ دار میں مسلم لیگ نون کو ٹھہراؤں گا. اگر سندھ میں بگاڑ ہے تو اس لیے پیپلز پارٹی کو ٹھہراؤں گا کہ وہ 4 بار حکومت کر رہے ہیں. کے پی میں اگر آج جو کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تحریک انصاف ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوا, جو ہی تباہی اور بربادی ہے, معذرت کے ساتھ ایم کیو ایم کے دوستوں کے, اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار خود ایم کیو ایم کے ہیں. اب تو خیر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے کتنے دھڑے ہو چکے ہیں. تو میرا خیال میں وزیر اعظم صاحب جو ابھی آئے تھے, خاقان عباسی صاحب, یاسین اقبال صاحب, بڑے سینئر لوگ ہیں. میرا تو خیال ہے شاید ان کو ایک فوٹو سیشن کرانا تھا اور یہ تاثر دینا تھا اسلام آباد میں بیٹھی حکومت کو کہ ہم آپ کے اتحادیوں کو ایک کے بعد دوسرے ملاقات کر کے ہلا سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں. اور ہمیں بھی علم ہے کہ یہ جو حکومتیں گرتی ہیں, بنتی ہیں, ہلتی ہیں, کہاں سے ملتی ہیں. خاص طور پر مسلم لیگ نون کا کردار تو اس نے بہت ہی اہم رہا ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں صرف آخری بات کہ سن 91 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی تو مسلم لیگ نون نے اسلم بیگ اور غلام رضا خان اور وہ ایک بلّہ صاحب ہوتے تھے کون, ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا اس پہ تو کتابیں آ چکی ہیں. ان لوگوں کو جمہوریت کی بات کرنے کا حق نہیں ہے جس طرح جمہوری حکومتیں گرانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. سعدیہ بی بی جی ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آپ اس دورے کو زیادہ اہمیت کا حامل نہیں سمجھتے ہیں. رانا مشہود صاحب, آپٹکس کے لیے تھا زیادہ کچھ, پی ایم ایل این کو خود بھی احساس ہے کہ فی الحال کراچی میں وہ کر نہیں سکتے ہیں, جس طرح مجاہد بریلوی صاحب نے کہا کہ فوٹو سیشن کے لیے تھا, یا وفاق میں بیٹھی حکومت کو یہ دکھانے کے لیے ایک دورہ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو کراچی کی جو آپٹکس کی بات ہو رہی ہے, اگر ریسنٹ الیکشن کا ہی رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو پی ایم ایل این نے کراچی کے ہر حلقے میں منیمم 20-20 ہزار ووٹ اٹھایا ہے, اور شہباز شریف صاحب کا جو ووٹ تھا وہ تو جیتے ہوئے تھے اور ان کو ہرایا گیا. یہ تو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اور بلدیاتی الیکشن جو ہوئے تھے اسی شہر سے 35 سے زیادہ جو ہیں مسلم لیگ کے حلقے جو ہیں اس نے ون کیے تھے. اور اس صورتحال میں جب یہاں پر پراپرلی ہم نے ورکنگ بھی نہیں کی تھی تو کراچی جو ہے وہ ہمیشہ سے مسلم لیگ کے ساتھ اس کی ایک انسیت اور وابستگی بھی رہی ہے. اور خاص طور پر جو میاں نواز شریف صاحب نے کراچی کے امن کے لیے کام کیا تھا, جو معیشت اور دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے بعد جو سب سے بڑا کریڈٹ جو تھا کہ کراچی کے اندر امن لے کر آئے تھے, اس کے بعد ایک بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ پارٹی کی طرف آیا تھا. اور یہ جو دورہ تھا, یہ دورہ اس لیے بھی ہے کہ اس وقت
پی ٹی آئی بھی اس کی اصلیت کھل کر عوام کے سامنے آ چکی ہے، اور جو تھوڑی بہت غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے، اور ہم جو اگلی تحریک کی طرف جا رہے ہیں، جو ہم اگلا جو صف بندی کر رہے ہیں، اس کے اندر کراچی کی اور سندھ کی اوور آل جو اگر آپ دیکھیں بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہمارا یہ کوئی پہلا دورہ نہیں ہوگا، اب ہمارے ریگولر یہاں پر ہم جلسے بھی شروع کرنے لگے ہیں، اندرون سندھ بھی آپ کو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی نظر آئے گی. جی بالکل. کچھ پوچھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ریگولر دورے ہیں، یہ جو نئی صف بندی ہے اس میں کراچی اور سندھ کو بڑی اہمیت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز دینے جا رہی ہے. اب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، رانا مشہود صاحب کی آپ نے بات سنی، انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام کے لیے جو انسیت ہے، جو محبت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، وہ چھپی بھی نہیں ہے، کراچی کے عوام بھی انہیں اتنا ہی پسند کرتے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این جو یہ نئی صف بندی کی بات کر رہی ہے کہ آفٹر 85-86 ایم کیو ایم کسی نہ کسی طریقے سے لیڈ رول میں رہی، اس کے بعد ابھی کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے، ایک بڑی سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئی. جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ عوام کے سامنے پی ٹی آئی کی اصلیت کھل کے سامنے آ گئی، عوام کو پتہ چل گیا کہ 14 سیٹیں لینے کے باوجود بھی یہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ وجہ بن رہی ہے اس نئی صف بندی کی؟ رانا صاحب لاہور میں رہیں تو مناسب ہے، اور لاہور کی سیاست سے واقفیت رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس بات کی واقفیت زیادہ رکھیں کہ میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے، وہ کب تشریف لا رہے ہیں، اور ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان میں عرصہ ہو گیا انہیں دیکھے ہوئے، ہماری خواہش ہے ہم انہیں دیکھیں حشاش بشاش، وہ واپس آئیں، نہاری کھائیں، سری پائے کھائیں اور اپنا کولیسٹرول بڑھائیں. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں. لیکن جہاں تک کراچی کی سیاست کا تعلق ہے، یہ ہم پر چھوڑ دیں رانا صاحب تو زیادہ بہتر ہوگا. کراچی تبدیل ہو چکا ہے، اور کراچی عمران خان کا شہر ہے. کراچی میں عمران خان کو 14 نشستیں ملی ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی پی ایم ایل این کی، اور ایم کیو ایم کے بعد پھر کراچی کے اندر پی ٹی آئی کا اس طریقے سے سامنے آنا، جماعت اسلامی لوگوں کے سامنے ہے، جو کہ اوبیسلی شروع میں 77 تک تو اوبیسلی پیپلز پارٹی ورسز جماعت اسلامی ہی رہی. یہ نئی صف بندی واقعی ہونے جا رہی ہے؟ اس پہ ساری جماعتیں کراچی کے لیے جس طریقے سے بات کر رہی ہیں کہ جی اتنی سنجیدگی ہے، اتنی ہی سیریسنس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یا صرف ملاقاتیں ہیں، یہ نشستن گفتن برخاستن والی صورتحال ہے؟ دیکھیے، ایک تو وہ جو ادارہ نور حق تشریف لائے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب، مصدق ملک صاحب اور زبیر صاحب، ان کی پوری ٹیم، تو وہ تو بنیادی طور پر نعمت اللہ خان صاحب کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے. تو وہ تعزیت ظاہر انہوں نے کی بھی، ہم نے ظاہر دعا بھی کی، مغفرت کی، اور نعمت اللہ خان صاحب کا جو کردار تھا شہر کی تعمیر و ترقی میں، اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور تمام ہی لوگوں کا اس پہ اتفاق رائے بھی ہے. اور یہی وہ بنیادی چیز ہے. ظاہر ہے کہ جب سیاسی لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو باتیں اور بھی نکلتی ہیں. پھر ہم نے ان سے شکوہ بھی کیا کہ جو آنرشپ آپ کو اس شہر کراچی کو دینی چاہیے تھی وہ آپ نے نہیں دی. انہوں نے اپنے پروجیکٹس گنوائے، مثلا یہ کہ جو کل عمران خان صاحب 2-3 پلوں کے افتتاح کرنے کے لیے وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں کراچی پر احسان کرنے کے لیے، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ہی پروجیکٹ تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال ہم نے ان سے شکوہ کیا کہ نون لیگ کو جس طرح اس شہر کراچی پر توجہ، ابھی ان کے دوست نے، ہمارے رانا صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم نے تو کوئی زیادہ ورکنگ بھی نہیں کی تھی، تب بھی ہمیں اتنے ووٹ ملے. میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کراچی کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ کیوں ورکنگ نہیں کرتے یہاں پر؟ کیوں آپ نے 20-25 سال سے یہاں پر کوئی جلسہ ہی نہیں کیا؟ نواز شریف صاحب کوئی بڑے پبلک گیدرنگ کے لیے تشریف ہی نہ لا سکے. اور یہ انہی کا نہیں ہے، خود پی ٹی آئی جس کو 14 سیٹیں مل گئی ہیں، ابھی عامر بھائی اگر لائن پر ہوں تو اچھا ہے، وہ مجھے سن رہے ہوں گے. 14 لوگوں کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ان کے اپنے حلقے کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ یہاں کا ایم این اے کون ہے، ایم پی اے کون ہے، لوگوں کو نام نہیں معلوم ہوتا ہے. ان 14 لوگوں میں سے 70-80% وہ لوگ ہیں، 14 ایم این اے اور 21-22 ایم پی اے میں سے، جو صرف ڈیفنس کلفٹن میں رہتے ہیں. ان کو پیسے کی بنیاد پر، گاڑیوں کی بنیاد پر ٹکٹ دیے گئے عمران خان کے نام پر، یہ جیت گئے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے کراچی کی اونرشپ جو ہے وہ اگر میں کوئی لیول قرار دوں تو وہ 0 سے کوئی 1-2 ہو تو ہو، ادروائز ان کی کوئی اونرشپ نہیں. اسی لیے کراچی کے لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں.